عوامی توقعات پر پورا اتر سکیں گے نگران وزیر اعظم, اور یہ نگران سیٹ اپ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ آپ اس تعیناتی کو کیسے دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیں, نہ تو یہ عوامی توقعات کے لیے آئے ہیں اور نہ یہ کسی کو جواب دینے کے لیے. یہ اسٹیبلشمنٹ اور جانے والی حکومت کے متفقہ امیدوار ہیں. اس میں آپ اپوزیشن لیڈر کو ساتھ شامل کریں جانے والی حکومت کے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے کانگریس میں اختلاف تھے, ورنہ وہ تو اعلان کر چکے تھے, انہوں نے کوئی چیز پائی تھی کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. لہٰذا اس سوال سے باہر آ جائے کہ کیا جی غیر جانبداری ہے, ایک پارٹی کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں. وہ پارٹی اسٹیٹ پہ حملہ ہو رہی تھی, اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کی پرائم منسٹر جو سابق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی, اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ملتے رہے. ساری تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں. بلوچستان سے ایک پڑھی لکھی بریڈ اور ان کا آنا, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو جہاں پہ مودی نے بہت انویسٹ کیا, پاکستان مخالفوں نے کیا, اور بلوچستان کو 3 بڑے مناصب اس وقت ان کے پاس آ رہے ہیں فیڈریشن کو متحد کرنے کے لیے, چاہے وہ سمبولیکلی 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے کے لیے نگران حکومت میں آئے. اگر آپ اس میں غیر جانبداری ڈھونڈتے ہیں تو مطلب ہم اپنا سب کا وقت ضائع کریں گے جی کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. اور کیونکہ ان کی ملاقاتیں, یہ راول پنڈی اسلام آباد کے جو اہم ترین تھنک ٹینکس ہیں ان کے بڑے فعال ممبر ہیں. آپ اور ہم ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے. نون لیگ میں جب ثناء اللہ ظاہری تھے تو اس وقت ان کے ترجمان تھے وہاں پہ بلوچستان میں, اور پھر بعد میں یہ کاف لیگ میں بھی چلے گئے اور پھر بی اے پی میں چلے گی. اسٹیبلشمنٹ کے جانے میں مانے پہچانے اور پاکستان کے ساتھ چلنے والے آدمی ہیں. بلوچستان سے لا کے ان کو بٹھایا, ان کے ساتھ کیبنٹ آئے گی, وہ بتائے گی. آپ اور ہمیں مطلب کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم وہ آئین اور قانون ڈھونڈ رہے ہیں جو 9 مئی سے پہلے تھا, جب ریاست پہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے حملہ نہیں کیا تھا. یہاں پہ باقاعدہ آرمی کے اوپر منظم حملے ہوئے, اور اس کی انوار اللہ صاحب نے انہوں نے باقاعدہ مذمت کی, پریس کانفرنسز کی, میڈیا پہ آ کے کی. تو آپ اور ہمیں بالکل مطلب میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں ہم کس آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. سلمان عابد صاحب دانشور آدمی ہیں, ان کی دانش بھی ایک طرف پہ زیادہ چلی جاتی ہے. میں تو سیدھی سی بات ہے وہ تجزیہ کروں گا جو سامنے حقائق کا نظر آ رہا ہے. آپ کے کاموں میں چلے جائیں یا سپریم کورٹ تشریح اور پنچایتی آئین پہ جاتی رہی کہ جی الیکشن پہ فلانا بیٹھا دو, فلانا کر لو, فیصلے نہیں دیے. تو یہاں پہ ایک فیصلہ آ گیا ہے, اب اگر کسی کو قبول نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیں, وہاں سے فیصلہ لے لیں کہ یہ ان دونوں کا رائٹ نہیں بنتا تھا. انہیں پاکستان سے باہر ہی کوئی بندہ ڈھونڈ کے لانا چاہیے تھا. شاید وہ چیز پاکستانی جو پاکستان کو بہت زیادہ برا بھلا کہیں گے وہاں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کو تو صرف نظر آ رہا ہے کہ جی اگر چلا سکتا تھا وہ چلا سکتا تھا جس نے 4.25 سال بیڑا گرک کیا, جس میں شہباز شریف اور اس کی حکومت بھی چلی گئی. لہٰذا یہ آگے ہے, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا نہ مان. بالکل, یہ بات تو بالکل سچ ہے ایاز صاحب. وہ اب آ گئے ہیں, ماننا نہ ماننا اب آپ کا اپنا اختیار ہے. تو اس کا مطلب ہے ایاز صاحب راجہ ریاض نے پہچان لیا پرائم منسٹر کو. دیکھیں دعا, میں آج بڑا خوش ہوں. ایک تو میں نے پہلے دن آپ سے ایک بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ راجہ ریاض صاحب کے ناموں پہ نظر رکھیے گا, وہیں سے فائنل. انہوں نے بڑے ویسے سیکرٹ میں رکھے تھے نا, لیکن نام تو انہوں نے آج بتا دیا نا آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ان کو پہچان بھی لیا, اور پہچان کے انہوں نے جو کہا وہ مان بھی گئے فوری. ہاں, اس سے زیادہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے آج کی تاریخ میں, میرے چھوٹے قائد 14 اگست تک وزیر اعظم رہیں گے. چلے مبارک ہو سر. نا ان کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی, تو یہ ون ون پوزیشن ہے سب کے لیے. انوار اللہ کاکڑ صاحب ینگسٹ نگران وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے, پڑھے لکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ سافٹ کارنر پی ٹی آئی کا ان کے حوالے سے ہے. آپ نے دیکھا فواد چودھری نے فوراً, اگرچہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے فوراً ان کو مبارکباد دی. کسی حد تک نون لیگ بھی سیٹسفائیڈ ہوگی جو عامر بات کر رہے تھے, کیونکہ نون لیگ میں بھی وہ رہے ہوئے ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی چونکہ صادق سنجرانی صاحب ہوتے تو شاید پیپلز پارٹی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتی, کیونکہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ شاید ہماری فیور کا کوئی نگران وزیر اعظم آ گیا ہے, اس لیے پیپلز پارٹی کو اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن تعلق تو قریب کا ہی ہے نا سر. تعلق دیکھیں, بات وہی ہوتی ہے کہ اب کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا انوار اللہ کاکڑ کا, یہ میں آپ کو بالکل فرینکلی بتا دوں. انوار اللہ کاکڑ کا جہاں تعلق ہے وہیں رہے گا,
اور جو وہاں سے ان کو کہا جائے گا وہ وہی کریں گے, ٹھیک. اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کریں گے. یہ مطلب کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان سے دوستی ہو, ان کی کسی سے دوستی ہو, وہ سب دوستیاں آپ سمجھیں کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب وہ نگران وزیر اعظم ہے, اور جیسے ان کی کیبنٹ بھی آئے گی اس سے آپ کو مزید چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا کے پی میں بھی وہ جو پولیٹیکل وہ تھی کیبنٹ, اس کو فارغ کرایا گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اس طرح کی معاملہ ہوگا کہ پولیٹیکل کیبنٹ آ رہی ہوگی. بہرحال بہت سے لوگوں کو خوار ضرور کیا گیا ان کے نام لے ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پر آتے ہیں, تو کیا وہ پھر آپ نہیں, ڈار صاحب کیسے آ سکتے ہیں اگر آتے ہیں خزانہ نہیں آئیں گے, نام ہی نہیں کسی صورت نہیں آئیں گے وہ. مجھے بالکل نہیں لگتا. وہ پرائم منسٹر بھی لوگ کہہ رہے تھے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر آئیں گے. سر وہ سمجھ رہے تھے کیونکہ دیکھیں نا, سب سے بڑا پلیئر تھا راجہ ریاض, جس کو یہ پچھاڑتے نہیں تھے. اب پچھاڑنا پڑا نا, بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل صاحب, ظاہر ہے ایک اعزاز تو ہے ایک چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم تعینات کیا گیا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کو. تو آپ اس تعیناتی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت ظاہر ہے کچھ کام ان کی ڈومین کے نہیں ہیں, لیکن بہت سے کام انہوں نے کرنے بھی ہیں, جن میں سب سے بڑا اور جو پہلے نمبر کا کام الیکشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن کرا سکیں گے ڈاکٹر جمیل صاحب؟ یہ ہے, ہمیں تو معروضاتی حالات جو ہیں اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے. آئیڈیلی تو بالکل عابد صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں اور باقی پینلسٹ بھی صحیح فرما رہے ہیں. آئیڈیلی تو ظاہر ہے 90 دن سے آدھا دن بھی زیادہ نہیں لگنا چاہیے, ٹائم پر الیکشن ہونے چاہیے, ایک اچھا اور صاف شفاف نظام آنا چاہیے, اور پاکستان میں ایک بالکل فیئر اور ہر لحاظ سے بالکل اچھا الیکشن ہونا چاہیے. لوگوں کی امنگوں پر پھر تو ہمارے لیڈران کا چناؤ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری آئیڈیل باتیں ہیں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آن گراؤنڈ اس ریالٹی میں کیا ہوگا. اب رہا سوال کہ یہ واحد شخص, ٹھیک ہے ایک سرپرائز ملا ہے, ان کا نام پچھلے 24 گھنٹے میں ہی کہیں شامل کیا گیا ہے یا کسی اور کے ذہن میں ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اس وقت راجہ ریاض صاحب ٹھیک ہے, وہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, انہوں نے دینا ہی دینا نام تھا, لیکن اس میں بہت ساری مشاورت ہوتی ہے, اس میں بہت ساری ان کے بہت سارے ان پٹ ہوتے ہیں. اور جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی, بلوچستان جتنا چیلنجنگ صوبہ ہے جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, اور جتنی زیادہ بلوچستان پر نظریں ہیں, آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دشمن ملک کا سب سے زیادہ بجٹ جو ڈائریکٹ کیا گیا ہے را کے حوالے سے, وہ بلوچستان میں ایکٹیویٹیز اور آپریشن کے لیے کیا گیا ہے. اس وقت تو وہ بجٹ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ جتنا, تو یہ ایک تو یہ ہو گئی. دوسرا تیسرا جو وہاں اس وقت سورش چل رہی ہے, جو لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور جو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, تو کم از کم اب ان کو ان بہانے میں اتنی زیادہ بہانہ بنانے میں فلسفہ اور لاجک نہیں ملے گی